بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ کے فضل سے ہمارا پہلا سپارہ اپنے اکمال کو پہنچا اور اس کے بعد یہاں سے دوسرے پارے کی ابتدا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلے بنی اسرائیل کی انعامات کے مقابلے میں ڈٹھائی اور بغض اور عناد اور شریعت سے دشمنی کو ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فضیلتیں چھین لی اور اس امت محمدیہ کو عطا کر دی، اور ان کو بھی تنبیہ کی کہ آپ نے ان سے بچنا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثالی خلافت اور مثالی امامت کو ذکر کیا کہ اس کو اختیار کریں اگر آپ نے اپنی خلافت کو، اپنی فضیلت کو برقرار رکھنا ہے، اور ساری امتوں کو ان کی اتباع کا حکم دیا اور کہا کہ ابراہیمی بنے عقائد کے لحاظ سے بھی، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ یہاں ابھی مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آگے جو معاملات پیش آنے والے ہیں، کہ یہود نے، عیسائیوں نے، مشرکوں نے ان کے سامنے بڑا پروپیگنڈا پیدا کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب پچھلے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا، ساری شریعتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو ثابت کیا۔ تو پھر پچھلے جو یہود و نصارہ تھے اور مشرک تھے، انہوں نے بڑی باتیں کرنی تھی، اور قبلے کا ایک معاملہ جو کہ قبلہ ایک سب کے اتحاد کا ذریعہ ہوتا ہے، اور قبلہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم متحد رہ سکتے ہیں اور ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی ہے کہ پورے 2 رکوع اس کے متعلق ذکر کیے ہیں، اس کے ساتھ ایمانیات کو جوڑا ہے، اس کے ساتھ علم کو جوڑا ہے، اس کے ساتھ جو نمازوں کو جوڑا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری اتنی تاکید اس لیے کر رہے ہیں اور اتنا بتا رہے ہیں کہ قبلے کے بارے میں اتفاق ہونا چاہیے۔ وہ جتنا بھی آپ کو اکسائیں، جتنا بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور بغیر دلیل کے کرے، آپ نے ان کے اوپر کان نہیں دھرنے اور ان سے متاثر نہیں ہونا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پہلے ہی ان کی خبریں بتا رہے ہیں، اور یہ قرآن کے ان اعجازات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیب کی بھی خبریں بتائی ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا تھا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے جاہل اور کم عقل اور بیوقوف لوگ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اور اسی طرح ان کی روش پر چلنے والے منافق بھی اس میں شامل ہیں، وہ یہ اعتراض کریں گے اور یہ بات اٹھائیں گے کہ ما ولاہم، ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے، بیت المقدس میں۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حسن سند کے ساتھ، کہ جب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف قبلہ پھیر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو 16 سے 17 ماہ تقریباً اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف نمازوں میں رخ کرنے کا حکم تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو جب قبلہ کعبہ کی طرف پھیرا گیا تو رسول کے پاس یہود کے سردار آئے اور کہنے لگے کہ آپ ملت ابراہیمی کی دعویٰ کرتے ہیں اور اس قبلے سے کیوں پھر گئے ہیں؟ آپ بیت المقدس قبلے کی طرف لوٹ آئیں اور ہم آپ کی اتباع کر لیں گے۔ اور اس طرح وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فتنے کے خواہاں تھے، اور نبی علیہ السلام کو جو ہے پھیرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی پہلے ہی یہ
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، جیسے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور بتایا کہ لوگ ایسا کہیں گے تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، اس لیے کہ قبلہ، اور وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے تھے جیسا کہ آگے آئے گا، یہود اور عیسائیوں کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، نہ بیت المقدس ہوگا، اور نہ ہی جو ہے دیگر قبلے ہوں گے، یہ ایک قبلہ ہوگا جس کی طرف نبی جو ہے رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس کی امت بھی، اور یہ اس امت کا خاصہ ہے جیسا کہ دوسرے رکوع کے آخر میں ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ بیوقوف اور جاہل لوگ، اور یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی باتوں پر اعتراض کرنے والا بیوقوف ہی ہوتا ہے اور اس کی عقل میں کھوٹ ہی ہوتا ہے، جو شریعت کی کامل اور مکمل باتوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا ہے اور جاہل کہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ان کو ان کے پرانے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے، یہ اعتراض ہے اور ٹھٹھا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ ایک بات پر رہتے ہی نہیں ہیں، اور حالانکہ ہمارے بارے میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید پہلے بھی باندھ دی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، ہم کوئی بھی حکم جب منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر اور اس جیسا حکم لاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ، اور پھر کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، جو حکم دے، جس چیز کو ختم کریں، جس کو چاہے ثابت رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا پہلے کہ 16-17 ماہ اس قبلے کی طرف رخ کرے، بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کا حکم دیا، تو اللہ کا حکم یہی ماننا مقدم ہے، لوگوں کی باتوں کو کان دھرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی دلیل بھی دی اور جواب بھی دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجیے اور بتائیے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، جہاں چاہے منہ کروا دے، جہاں چاہے وہ قبلہ بنا دے، اور یہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا خاصہ رکھنا تھا، اور یہود بھی اس بات کا یقین رکھتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے، اور یہ قبلہ بھی ان ہدایت کے امور میں سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دے کر سیدھے رستے پر چلا دیا، اور یہ ان کے سیدھا رستے پر ہونے کی دلیل بھی ہے۔ ابو العالیہ جو کہ عظیم تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شبہات، گمراہیوں اور فتنوں سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے مسلمانوں کو، اور یہ نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہوتی تھی کہ اختلاف میں جو ہدایت کا رستہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اور توفیق سے ملتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پسندیدہ قبلہ عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بھی بنایا ہے۔ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدل و انصاف پر مبنی اور بہترین امت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس میں نہ غلو ہے، نہ بڑھا چڑھا کر معاملات کو کرنا ہے، اور نہ گھٹا کے، بلکہ درمیانے چلنے والے ہیں۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں یہ متوسط ہیں، معتدل ہیں، نہ ہی بہت غلو میں چلے جاتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ نقص میں۔ جو یہودی تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تنقیص کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر عیوب لگاتے تھے، اور نصارہ جو ہیں وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دیتے تھے، اور اسی طرح یہود میں بھی یہ چیز تھی۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاصہ دیا ہے کہ ان میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے امت وسط اور یہ بہترین امت کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اے امتیوں، اے میری امت والوں، آپ لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ ابی بن کعب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں الناس سے مراد جن قوموں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہوگی، ہود علیہ السلام کی، صالح، شعیب، موسیٰ اور دیگر جو انبیاء ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی قوموں کا تذکرہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے دعوت کو پہنچایا، اور پھر جو رسولوں کے حق میں ان کی قوموں کے منکر ہیں ان کے خلاف اس امت نے گواہی دینی ہے۔ اور اس بات کی دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حل بلغت، کیا آپ نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ
وہ سب سے بڑھ کر عذر کو ختم کرنے والے ہیں اور معذرتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر عذر بندے کا ختم کیا، ہر حجت پوری کی، اور قیامت والے دن بھی کر رہا ہے۔ علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مزید تاکید کے لیے اور مزید ان کے منہ سے اقرار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حل بلغتا، کیا آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام تو کہیں گے ہاں، اور ان کی امت میں سے جو کافر لوگ تھے وہ جو ہے وہ کہیں گے، ان کو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کی گواہی کون دے گا؟ نوح علیہ السلام سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ تو کہہ رہے ہیں بات، لیکن یہ آپ کی گواہی کون دے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کی طرف پہنچا دیا تھا۔ اور یہ ہم نے تفصیل سے آگے نوح علیہ السلام کے قصوں میں پڑھنا ہے، اور باقاعدہ نوح علیہ السلام کے نام سے پوری سورت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس طرح دیگر انبیاء کی بھی گواہی جو ان کی قوموں کے کافر لوگ تھے اور منکر تھے، اور قیامت والے دن بھی وہ ان کی دعوت کا انکار کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی، تو ہم نے ان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ اور یہ گواہی کیسے ہوگی؟ علم کی بنیاد پر ہوگی، اس قرآن کو پڑھ کے ہوگی، اس سے جاہل رہ کر، اس سے دور رہ کر، اور اس کو اہم نہ سمجھ کے کیسے گواہی بندہ دے سکتا ہے؟ گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درجے دیے، قبلہ بہترین دیا اور بہترین امت بنایا، اور بہترین امت کس وجہ سے بنایا کہ ہمیں گواہ بھی بنا دیا، دیگر تمام امتوں کو ہمارے تابع کر دیا، اور ہم ان کے خلاف گواہ ہوں گے جو ان میں سے منکر لوگ ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم پر ہمارے رسول گواہ ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے دین پہنچا دیا تھا، ہمارے لیے دین پہنچا دیا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی جواب دے رہے، ایک تو جواب اوپر بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب ہے اور اس کا مالک ہے، جہاں چاہے منہ کروا دے، جہاں چاہے حکم دے دے، اور یہاں دوسرا جواب بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلا قبلہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا، اور ہم نے پچھلا قبلہ جس پر آپ تھے اس پر آپ کو اس لیے ہی بنایا تھا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، دل سے قبول کر کے ان کی اتباع کو اختیار کرنے والا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی مرضی کے خلاف حکم آنے کی وجہ سے دین سے ہی پھر جاتے اور مرتد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عملی مظہر، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دے رکھا ہے، جو اپنے اختیار سے کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو سزا بھی دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل یقین سے اہل شرک اور شک کرنے والوں کو الگ کر دیا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ظاہر کر دیا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ اور سختیاں اور آزمائشیں اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کھرا کون سا ہے، کھوٹا کون سا ہے، اور انہی سختیوں اور آزمائشوں سے ایمان دار اور اسی طرح منافق میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی پہلے اس قبلے کو رکھ کے اس کو بدلا کے نیا قبلہ دینے کی ایک حکمت اور جواب یہ بھی دیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ اس قبلے کا بدلنا، یہ شک میں جو مبتلا لوگ تھے، یہ قبلے کی تبدیلی ان کے لیے بہت مشکل امر تھا اور بہت بڑی بات تھی، اور واقعی مومنوں کے لیے بھی بڑی بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ان کے لیے بڑی چیز نہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے رکھی تھی، ان کے لیے مشکل چیز نہیں تھی، ان کے لیے بڑی چیز نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے بڑی چیز اللہ کا حکم ہوتا تھا اور اس کے مطابق ان کو عمل کرنا ہوتا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کا سبب نزول یہ ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس کی تفصیل موجود ہے کہ 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد کعبہ کو قبلہ بنانا پسند کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا۔ اب صحابہ میں اشکال پیدا ہوا کہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا، اس سے پہلے جو ہمارے صحابی ہمارے ساتھی فوت ہو گئے ان کا کیا معاملہ ہوا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے یہ آیت کا یہ حصہ نازل کیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آپ ایمان میں سچے ہیں، آپ کے دل میں تقویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی طرف جو آپ میں سے مسلمانوں نے، آپ نے جو زندہ ہیں انہوں نے بھی جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔
اور اسی طرح جو فوت ہو گئے ان کی بھی نمازوں کو اللہ نے رد نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی وہ عمل کر رہے تھے۔ اور ایمان میں سارا ایمان اور سارا دین شامل ہے۔ جو ایمان پر ہے اور اس کا صحیح اور سچا ایمان ہے اور عمل کرتا ہے اس کے مطابق، تو اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا دفاع کرتے ہیں اور بچاتے ہیں، اور اس کو فتنوں سے، آزمائشوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور ہاں، فتنے اور آزمائشیں بعض اوقات اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، اور اس میں نماز بھی شامل ہے، جیسا کہ صحابہ کی تفسیر ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں، لوگوں کے لیے بہت زیادہ شفیق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، نہ ہی مشقت میں ان کو ڈالتا ہے اور نہ ہی ان کے عملوں کو کم کر کے، ان کے ثوابوں کو کم کر کے ضائع کرتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے اور بہت رحیم ہے۔ اور پھر یہ جو کعبہ ہے اور یہ جو قبلہ تھا، اس کو نبی علیہ السلام بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس کے بارے میں بڑی خواہش رکھتے تھے اور دل میں بڑی تڑپ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذرا بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی تھی، ان کے دل میں بھی اس کا شوق تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اس لیے وہ اس کا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یقیناً ہم آپ کے چہرے کو بار بار پھرتا اور اٹھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی کے لیے وحی کے انتظار میں اللہ کے نبی کی بے چینی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو کب وحی کرے گا کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہوگا اور ہمارا امتیاز پیدا ہوگا، اور وہ جو اصلی قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی یہ چیز ڈالی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس یقیناً ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتائی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کا قبلہ بدل دیا۔ تو یہ قبلہ اللہ کے نبی کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اور بندوں کا، مومنوں کا بھی محبوب اور پسندیدہ ہونا چاہیے، اور اسی کو اصل بنانی چاہیے، اس کے ساتھ دل لگے ہونے چاہیے، اور یہاں بار بار جانے کی انسان کو خواہش ہونی چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ قبلہ تھا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ساتھ ہی حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو حکم تھا اب یہ منسوخ ہو گیا، پہلا والا حکم ختم ہو گیا، اب نیا حکم کیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ متوجہ ہو جائیں، اپنے چہرے کو پھیر لیں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ یہاں مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ بیت اللہ نہیں بلکہ پوری مسجد حرام، جو حرم کی حدود ہے ساری، پورا مسجد حرام، اس کی طرف منہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ یہ کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ عین قبلے کے طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اگر کوئی مسجد کے اندر ہے، وہ کعبہ کے اندر ہے، وہ جو چار کونوں والا کالا کعبہ اس کے اندر ہے، تو پھر کہیں بھی بندہ نماز رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر ہم نے جو پڑھا تھا پہلے کہ سفر میں ہے اگر اور قبلہ معلوم نہیں ہو رہا، تو پہلے بندہ تھوڑی محنت کرے، پھر جہاں بھی وہ اگر قبلہ نہیں بھی پتہ چلتا تو کسی بھی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے مجبوری کی صورت میں۔ تو یہاں قبلہ نماز میں بھی ہے، اسی طرح مردوں کو دفن جو کیا جاتا ہے وہ بھی قبلہ رخ کر کے دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح ذبح کرنا وہ بھی قبلہ رخ ہو کر، اور اسی طرح دیگر اعمال ہیں جو کہ قبلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سارے کام اپنے جو آپ نے کرنے ہیں اس میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لینا ہے، اور یہ نیا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا محکم حکم ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وہاں نبی علیہ السلام کو حکم ہے فولی، اور یہاں تمام امت کو حکم ہے الگ سے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو حکم، یہ امت کو بھی حکم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بڑے ہونے اور اہمیت کے حامل ہونے کی وجہ سے تمام امت کو الگ سے بھی خطاب کیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے امت محمدیہ تم جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تم نے نماز کی ادائیگی کے وقت اپنے چہرے کو اسی کی طرف کر لینا ہے، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اور جہاں تک مسئلہ رہا یہ اہل کتاب کا اور جو وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ جو ظاہر کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں یہود اور نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ بیت اللہ کا قبلہ بننا اور بیت المقدس سے اس کو پھیر دینا، یہ انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے نازل کردہ حق حکم ہے، اور
اور اس لیے بھی کہ یہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی صفات میں سے یہ بھی تھا کہ ان کا قبلہ یہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، یہ تو اندر سے یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کر رہے ہیں حق سے منہ موڑنے کا اور جو ہے قبلے کو ظاہری طور پر نہ ماننے کا اور اختلاف کرنے کا اور اس کو اعتراض کا نشانہ بنانے کا، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور پھر اس کا بدلہ بھی دے گا اور اس کی سزا بھی ملے گی اور پورا ان کا حساب ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور پھر مزید تاکید کی، کیونکہ یہود کفر، اناد اور مخالفت رسول میں بڑے پکے تھے اور بڑی مخالفت میں، اور جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سبب نزول بھی ذکر کیا تھا کہ یہود آئے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ پہلے قبلے کی طرف جو منہ کیے ہوئے تھے، اب اس نیا جو حکم آیا اس کو نہ مانیں، ہمارے ہی قبلے پر رہیں تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے اور سارے آپ کے دین پر آ جائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے نبی کو ثابت قدمی دی، اور یہ ان کی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ چال تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ اس لیے یہاں اس بات کا حکم ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور یہ یہود اور عیسائی یہ اپنے کفر اور اناد میں بہت سخت ہیں اور مخالفت رسول میں یہ اٹے ہوئے ہیں۔ آپ اگر وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی اور اس میں اس قبلے کا ان کو علم تھا، آپ اگر ان کو ہر نشانی دے دیں، ہر دلائل دے دیں کہ یہ جو قبلہ بدلا ہے یہ حق ہے، حالانکہ ان کو پہلے سے پتہ ہے، سوئے کو جگایا جاتا ہے، جاگے ہوئے کو نہیں جگایا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جاگے ہوئے ان کو آپ جگا نہیں سکتے، اور یہ جو ہے کفر اور اناد کی وہ پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دلیل ان کو دے دیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ما تبعوا قبلتک، کہ آپ کے قبلہ کو اپنا قبلہ نہیں بنائیں گے نماز میں، اور اس سے یہ بھی مراد تھی کہ آپ کے دین کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی شریعت سے نفرت اور اپنی اتباع سے اور آپ کی اتباع سے تکبر ہی کرتے رہیں گے، یہ ان کا شیوا رہے گا جو ان میں سے ایمان نہیں لانے والے تھے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، اور امت محمدیہ بھی ایسے نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیا حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اصل قبلہ دے دیا اور اسی کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا ہے نماز میں اور دیگر چیزوں میں۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کو ان کی اتباع سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں بھی منع ہے کہ یہود و نصارہ کے خاص کر قبلے میں بھی اور ہر معاملے میں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور پھر یہاں تک کہ ان کا اپنا معاملہ یہ کہ یہودی اور عیسائی یہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے، اور یہود جو ہے ان کا اپنا قبلہ ہے، عیسائیوں کا اپنا قبلہ ہے، یہ خود ایک دوسرے کے قبلے میں موافق نہیں ہے، تو آپ کی بات پر کیسے موافق ہوں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ اکبر، یہ بڑی سخت بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے اور مراد جو ہیں امت محمدیہ ہیں، اور مراد جو ہیں امت محمدیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، ان کا احترام کرنے لگ پڑے، اور ان کی خواہش، کیونکہ ان کا دین تو تھا ہی نہیں، انہوں نے خواہشات سے بنایا ہوا دین تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہشات کی اتباع میں لگ گئے اور اسی پر عمل کرنے لگ پڑے۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، علم کس چیز کا؟ قبلے کا علم آ گیا، اور قبلہ بدلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح دیگر شرعی احکام جو اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح علم دے دیا ہے، اس کے بعد ان کی اتباع کرنا۔ اور یہ واقعی جہالت کی بنیاد پر ہی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ان میں تو یہ ہے، ان میں یہ اچھائی ہے، ان میں یہ اچھائی ہے، حالانکہ وہ پلید ہیں اور ناپاک ہیں اور نجس۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو کہا ہے، یہود و نصارہ اور خاص کر مشرک جو ہیں نجس ہیں، ہر چیز میں، ہر عمل میں، اور بے شک ان کے اخلاق بہت اچھے ہوں، بے شک جو ظاہری طور پر بڑے پاک رہتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس کہا ہے۔ ان کی اتباع اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہے، جیسا کہ آگے سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل ہے، اور کہا ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کافروں کا سے محبت رکھنے والا ہے اور ان کی اتباع کرنے والا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ بندے پر اس کے
ساتھی کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ محبتیں نہیں رکھنی، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہے، کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے مجبوری کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ کمائی کے لیے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے بغیر وجہ کے سیر و سپاٹے کے لیے جا رہا ہے، نہیں، مجبوری کے تحت اگر بندہ پھنس گیا ادھر تو پھر جو ہے ظاہری طور پر ان کے سامنے کچھ ان کی محبت کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن دل میں بغض اور عناد ان کے لیے بڑا بغض رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے تو دشمن کی چالوں سے بچیں گے کیسے؟ اگر دشمن کو دوست سمجھتے رہیں گے تو وہ کل سانپ کی طرح ہمیں ڈسے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، انک اذا لمن الظالمین، نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر پھر بھی علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو پھر اس صورت میں آپ ہدایت کو چھوڑ بیٹھیں گے اور خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کے لیے یہ چیز نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے ہمیں یہ کتنا زیادہ متنبہ کیا گیا کہ ان سے بالکل دور رہنا ہے۔ پہلے تو اس کتاب کا اور اپنے احکامات کا علم حاصل کرنا ہے، پھر ان کی خواہشات، کیونکہ ان کا دین نہیں ہے، ان کی خواہشات پر مبنی ہر چیزیں ہیں۔ اسی لیے عیسائیوں کے دین میں آپ دیکھیں، بس چرچ والا جو ہے اس کو پیسے دے دیے جائیں اور سالانہ اس کا لگا دیا جائے تو آپ کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں دیکھیں گے کہ سفارش ہم تو پیر اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم سے نکلوا لے گا اور ہمیں جنت میں ڈال دے گا اور ہماری سفارش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سفارش تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے گا، اور سفارش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں، بندہ خود اس کے عمل میں شرک نہ ہو، اور اسی طرح جو سفارش کر رہا ہے وہ بھی نیک ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ کہیں گے کہ فلاں کی سفارش کرو تو پھر وہ سفارش قبول ہوگی۔ یہاں کیسے دعوے کیے جاتے؟ تو یہ ان کی اتباع ہے، اور یہ ان کی، جس طرح انہوں نے خواہشات کا دین بنایا ہوا تھا، یہاں بھی یہ آسان دین ہمیں بھی پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی آسانی میں، کیونکہ ان کے پاس دنیا ہے اور دنیا میں سے ان کو ٹائم نہیں ہے دین کے لیے، تو ان کو آسان دین چاہیے، تو اس طرح وہ اپنا چھٹکارا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے بندہ اپنے آپ کو دھوکہ ضرور دے سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جو بھی دلائل دے دیں گے آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے سے علم ہے، وجہ یہ ہے کہ پہلے سے یہ یقین رکھتے ہیں، اور آپ کے اس قبلے کی تحویل سے پہلے بھی ان کو علم تھا، ان کی کتابوں میں آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ چیز تھی۔ لیکن معلوم ہونے کے باوجود ایک بندہ جب عمل نہیں کر رہا تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے اس کی تفصیلیں گزر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر ہو گئے ان کے دل، اور جو ہے پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ، اور اس سے مراد مفسرین نے فرمایا یہود و نصارہ کے علماء ہیں جو کتاب کا علم رکھتے تھے، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، تورات اور انجیل عطا فرمائی، یعرفونہ، اس بیت اللہ کا قبلہ بننا اور بیت الحرام کا مسلمانوں کا مرکز بننا، فرماتے ہیں یہ اس کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت الحرام یہ مسلمانوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور تمام انبیاء کا یہ قبلہ رہا ہے۔ یہ امام طبری رحمہ اللہ کی اپنی بات ہے اور اپنی تفسیر ہے، یہ غالباً 4ویں-5ویں صدی کے مفسر ہیں، اور یہ سب سے بڑی ان کی تفسیر ہے اور اوتھینٹک ترین اور سب سے جو ہے اچھی تفسیر ہے ان کی، اور صحابہ اور تابعین وغیرہ کی یہ تفسیر لا کر ہی بیان کرتے ہیں۔ خیر، کہتے ہیں کما یعرفون ابناہم، اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کی طرح یہ اس کو جانتے ہیں، وجہ یہ تھی کہ بیٹا باپ پر ہوتا ہے اور بیٹی ماں پر ہوتی ہے۔ بیٹے کو دیکھ کے باپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ جیسے باپ بیٹے کو دیکھ کر یقین رکھتا ہے کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اسی طرح ان کو یہ یقین تھا کہ یہ قبلہ حق ہے، یہ نبی حق ہیں، اور یہ دین حق ہے، اور یہ قرآن حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ماننے والے تیار نہیں ہیں تو پھر ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ان کو ہزار دلیل دی جائے وہ تیار نہیں ہوں گے اس کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ایسا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ جو عظیم مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اتنی تحقیق اور مضبوط علم کے باوجود یہ اس کو جھٹلانے والے تھے، اور حق سے مراد امام قتادہ جو کہ عظیم تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہیں، یعنی محمد علیہ السلام کے نبوت کے سچ ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود یہ اس کو چھپاتے ہیں اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں۔
تو یہ جان بوجھ کر پھر چھپانا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے اور دل کے سخت ہونے کا بڑا سبب ہے، اور پھر دوبارہ ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک، یہی قبلہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو رسول حق لے کر آئے تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فلا تکونن من الممترین، نبی علیہ السلام کو یہاں مخاطب پھر ہو کر، اور مراد امت کی تعلیم ہے کہ آپ بالکل بھی اس قبلے کے صحیح ہونے اور سچے ہونے کے متعلق شک میں نہیں پڑنا اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبلہ یہ اتحاد کی نشانی تھی، اور نبی علیہ السلام اور امت کو یہود و نصارہ کی پیروی کی قباحت اور ان کی سگینی سمجھانے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی اتباع نہیں کرنی بلکہ مخالفت کرنی ہے، اور پھر اپنے دین پر یقین ہوگا تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اپنے دین کے بارے میں علم ہوگا، اس کو اہم سمجھیں گے تو پھر یہ چیز ہوگی کہ اپنے دین پر بندہ چلے گا اور دوسرے دین والوں کو، یہ کافروں اور مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو کے خلاف بنا جائے گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کی ایک جہت اور رخ ہے جس کی طرف وہ چلتا ہے، وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات باطنی بھی ہو سکتی ہے، دلی لحاظ سے بھی۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قبلہ دی ہے۔ ہندوؤں نے بت بنا کے اپنے سامنے رکھ لیے، اور سکھوں نے اپنے سامنے کتابیں رکھ کے اور گرنتھ وہ رکھ کے یا جو بھی ان کا ہے وہ سامنے رکھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کچھ دیوار بنا لی ہے، وہ دیوار گریا اس کو بنا کے وہ لگے ہوئے ہیں، اور عیسائیوں نے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کیے ہوئے ہے۔ البتہ ہمیں کیا حکم ہے؟ فاستبقوا الخیرات، آپ نیکی کے کام میں، وہ نیکی کے کام وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، ان میں قبلہ بھی شامل ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہ چیز ہے نیکی کرنا، اور پھر نیکی میں پہل کرنا اور نیکی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ہمیں حکم دیا ہے کہ نیکی کرنی ہے اور سب سے پہلے کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، وہ بات تو مان لیتا ہے لیکن فوراً نہیں مانتا، یا بھاگ کر نہیں آتا، تو یہ مطلب ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو بھاگ کر آتا ہے، فوراً مانتا ہے اور پہلے کرتا ہے وہ کام، وہ زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عمل کرنا ہے اور وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پھر بھاگ کر کرنا ہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنی ہے۔ یہ مقابلہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں کہا کہ یہ چیز ہے کہ جس میں آپ نے مقابلے کرنے، یہ چیز ہے جس میں آپ نے ایک دوسرے بڑھنا ہے۔ دنیا میں بندہ بھاگ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جو حالانکہ اس نے ختم ہو جانا ہے، آج بندہ مرا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی آمد کے دن آپ سب کو جمع کرے گا، اور ایک ایک عمل کا بدلہ دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف جمع ہونا ہے اور اللہ کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، یہودی اور عیسائی اور مشرک جو اس پر اعتراض کرنے والے تھے، کہ سب نے اللہ کے سامنے آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج دنیا کی زندگی اور بس ختم، اللہ کے سامنے آنا ہے، یہ سارے جو کام کرنے ہیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرنے پر، سب کو بدلہ دینے پر قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں بہت جلد ہے، بہت جلدی کرنے والا ہے، یعنی جب حساب شروع ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فوراً حساب کریں گے اور سب کا حساب سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط حساب کرنا ہے کہ لوگوں کے اعمال کو ترازو کے ذریعے باقاعدہ تول کے ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ خود اس بات کا اقرار کریں گے اور خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے شکوک و شبہات کو ختم کر کے، ان کی کارستانیوں کو بتا کر، ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے بعد دوبارہ بتایا کہ وہ من حیث خرجت، نبی علیہ السلام کو یہ خاص حکم ہے کہ آپ دنیا کے جس بھی خطے میں جائیں تو نماز ادا کرنی ہے، ذبح، تدفین اور اسی طرح دیگر جو قبلے کے ساتھ منسلک معاملات ہیں اس میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کردہ حق حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ سب کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اس کے پیچھے نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بدلہ بھی دینا ہے۔ ایک تو قبلے کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے، اور پھر جو ہے اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دل جڑے ہوئے ہوں اور ان کے ساتھ بندے کے عقائد جڑے ہوئے ہوں، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے
قبلے کو اور اپنی اصل بنیادی وہ جو جگہ جو محبت وحی ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے وحی شروع کی ہے، اور وہیں گمراہی ہو اور وہیں جو ہے دین بگڑا ہوا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ نے اصل دین رکھا ہے اور وہاں ہی ہمارے دلوں کو جوڑا ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دلوں کو وہاں مائل کر دے اور وہاں کی طرف کھینچ لے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ تربارہ کتنی بار اللہ تعالیٰ اس کو دہرا رہے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، یہ خاص نبی علیہ السلام سے بھی خطاب ہے، پھر مومنوں سے خطاب بھی ہے کہ جہاں بھی ہوں آپ مسجد حرم کی طرف اپنا چہرہ کر لیں۔ یہ اتنی تاکید اس لیے کہ مسلمانوں کا اختلاف خاص کر قبلے میں یہ بڑے شر کا باعث ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اسلام کا شرازہ بکھر جائے گا، اسلام قائم نہیں رہ سکے گا، اور اتحاد اگر نہ ہوا تو اسلام جو ہے اس کا اتحاد اگر نہ ہوا تو پھر یہ قائم بھی نہیں رہ سکے گا، اس لیے اس کی اتنی تاکید ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے امت محمدیہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ نے نماز کے وقت اور اسی طرح قبلے سے متعلق جو دیگر امور ہیں اس میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لینا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے خلاف کوئی اعتراض نہ کر سکیں، جھگڑا اور حجت نہ پیش کر سکیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ قبلہ نبی علیہ السلام کا ہوگا۔ اب اگر قبلہ یہ بیت المقدس ہی رہتا تو یہ تو ان کے حق میں دلیل تھی کہ جی ہم اس کا مطلب حق ہیں، یہ نبی کا تو قبلہ جو ہے اس کی نشانی بڑی یہ تھی کہ بیت اللہ ہونا تھا، تو یہ بیت اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ صحیح نبی نہیں ہے، یہ تو ان کے حق میں دلیل ہونی تھی۔ اب جب اللہ نے قبلہ بدلا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے دلیل ہے، تو یہ قبلہ بدلا بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے، خاص کر اہل کتاب میں سے، اور کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں اور جان بوجھ کر اعتراض کرنے والے ہیں، اور مشرک بھی اس میں شامل ہیں جو بغیر جانے بوجھے جھگڑے میں اور اعتراض میں پڑے رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلے سے پھر گئے تو کل معاذ اللہ اپنی شریعت سے بھی پھر جائیں گے اور دوبارہ اپنے دین پر لوٹ آئیں گے، معاذ اللہ یہ بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی یہ کہیں فلا تخشوہم واخشونی، ان مشرکوں سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ان سے ڈر کر جو ہے کسی چیز میں متاثر نہیں ہونا، بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرنا۔ اور خشیت وہ خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم ہوتی ہے اور معرفت ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہا نا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے اللہ سے ڈرو اور اللہ کی پیروی کرو اور ان کے احکامات پر عمل کرو، ان مشرکوں سے متاثر نہیں ہونا، ان کی باتوں سے دل بھی تھوڑا نہیں کرنا۔ وَلِيُتِمَّ، اور پھر قبلہ جو ہمیں جو دیا گیا اس کی مزید حکمتیں اور مزید وجوہات بتائے گی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ قبلہ اس لیے بھی بدلا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نماز میں قبلہ کعبہ کو بنا کر دوسری امتوں سے آپ کو نمایاں اور ممتاز کر دے اور آپ کو افضل بنا دے، اور اس قبلے کے ذریعے آپ دوسری امتوں سے ممتاز ہو جائیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمت کو مکمل کیا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر تاکہ آپ اس قبلے کے ذریعے ہدایت پائیں، اور صحیح قبلے کی ہدایت بھی اللہ نے دی، اور یہ واقعی قبلہ جو ہے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کا سبب ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، فیہ آیا ہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدی للناس کہا، جو بھی بندہ وہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ضرور گھر کرتے ہیں، اور جو ہے اکثر لوگ ادھر ہدایت لے کر ہی آتے ہیں اور وہاں سے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول دیا، اور رسول بھی آپ ہی میں سے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو نعمت بتلایا گیا۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے جو ان کو تعلیمات سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، جس طرح اللہ نے قبلہ عظیم دیا، اس سے پہلے اللہ نے رسول بھی عظیم دیا ہوا تھا، اس کی بھی قدر کرنی ہے، یعنی قبلہ والا حکم بھی رسول جو آپ کو دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس رسول کا عظیم ہونا، ان کا یہ حکم دینا، یہ دونوں چیزیں عظیم ہیں، البتہ دیگر جو ان کے احکام ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہیں۔ اس لیے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ پر ہماری
ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، ہماری باتیں آپ کو بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتاتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور یہ حدیثیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ کے نبی کی، یہ وحی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو رسول کا پہلا کام، اور اسی طرح داعی کا جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے اور عالم ہے اور داعی ہے، لوگوں کو دین کا علم دیتا ہے، اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. جس داعی کی تقریر میں اور جس عالم کی تقریر میں آپ اس آیات کو نہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا طریقے پر نہیں ہے، نبی کے طریقے پر اس کی دعوت اور تقریر نہیں ہے. تو پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا. نبی علیہ السلام آپ پر ہماری آیات پڑھتے ہیں. ویزکیکم، اور تمہیں صاف کرتے ہیں. کیسے صاف کرتے ہیں؟ نیک کام کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر، شرک سے پاک کرتے ہیں، کفر سے، بدعات سے، برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فریضہ تھا، اور یہ ایک عالم کا اور ایک داعی کا اور اسلامی معاشرے کا یہ طریقہ اور یہ دعوت ہونی چاہیے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور نبی آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت سے مراد سنت ہے، وہ آپ کو سنت کی اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ قرآن کو اصل بنانا ہے، حدیث کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، تو تب یہ ہدایت مکمل ہونی ہے، اور تب یہ علم مکمل ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ آپ کو کتاب اور حکمت کی یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور پھر کتاب و سنت میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور نبی آپ کو وہ تعلیمات دیتا ہے دنیا اور دین کی جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ قرآن ہمیں وہ چیز بتاتا ہے، حدیث ہمیں وہ لیول کی چیز بتاتا ہے جس پر کوئی انسانیت پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اس تک کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہو سکتی. اس پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. ہاں، جس کا بھی لیول ہے اس لیول کے مطابق وہ سمجھے گا اس کو. اب یہ ساری قبلے کی تفصیل کو ذکر کر کے یہاں اس کی تفصیل کو ختم کیا، اور قبلے کو بھی نعمت قرار دیا، اور بلکہ نعمت کو مکمل کرنا اس کو کہا اور ہدایت کا ذریعہ بتایا، اور پھر رسول کی بھی نعمت کا تذکرہ کیا. اور وہ نعمت کس وجہ سے ہیں؟ ایک تو آپ میں سے بنائے، اور وہ آیات پڑھتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و سنت سکھاتے ہیں، اور آپ کو نئی نئی چیزوں کا علم دیتے ہیں. اور یہ نعمتیں ساری کس کے لیے ہیں؟ شکر کرنا ہے اس پر، اللہ کو یاد رکھنا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ بس یہ چیزیں نعمتیں مل گئی ہیں اس کے بعد کھانا ہے ان کو اور بھول جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے، معاذ اللہ نہیں. فَاذْكُرُونِی. یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ انعامات اور احسانات اللہ کے ہیں. فَاذْكُرُونِی. تو یہ فا بتا رہی ہے کہ پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، اعمال سے کرنا ہے. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے، قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسی طرح زبان سے ذکر کا کرنا. اور یہ ذکر واحد ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ذکر ایسی ہے، یہ چیز ہے کہ دلوں کو اطمینان دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں دل میں اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے، دنیا میں زندگی میں سکون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر میں، وہ ذکر کرتے نہیں ہیں. اور ذکر کے اتنے فضائل ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، فقیر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور صحابہ بھی ہیں، ان کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، غلاموں کا آزاد کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، اور جو ہے جہاد میں لگا رہے ہیں. ہم تو یہ کام کر نہیں سکتے. نمازیں وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور صدقے اور روزے وغیرہ وہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں. ہم کیا کریں کہ ان کے برابر پہنچ جائیں؟ تو اللہ کے نبی نے سکھایا نماز کے بعد 33 بار اذکار جو بتائے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر مزید پڑھ لیا جائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو پڑھتا ہے اس نے گویا کہ اتنا کچھ کما لیا کہ اس کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ عمل کرو گے تو تمہارے برابر کوئی بھی عمل ثواب کے لحاظ سے نہیں پہنچ سکے گا، الا یہ کہ کوئی آپ کے جیسا کر لے. اب ہوا یہ کہ صحابہ واپس گئے تو دوسرے صحابہ جو مالدار تھے ان کو بھی یہ پتہ چل گیا، وہ بھی عمل کرنا شروع ہو گئے. یہ صحابہ پھر واپس آ گئے، کہتے ہیں یہ تو انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ پھر آگے ہو گئے. تو یہ صحابہ کی یہ ترجیحات تھیں، ہماری طرح نہیں تھی کہ دنیا کو کما لیا اور اسی کو کما کے اسی پر مطمئن ہو گئے. یہ تو کافروں کی روش تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یہ چیز بتانی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پھر احسان ہے. تو یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے. اور ایک جگہ
نبی علیہ السلام کی بخاری میں حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھے، ہاں عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، گمان اپنی جگہ ہاں یہ نہیں ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے اور پھر اللہ سے مایوس بھی ہے، یہ اس کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بندہ اللہ سے اچھا تعلق رکھے، اچھا گمان رکھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا عطا کرتے ہیں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی خاص مدد اور خاص توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور کتنی عظیم ذات اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس بخاری کی حدیث میں کہ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، بندہ حقیر اور یہ علائشوں سے اٹا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ بندوں میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں عظیم فرشتوں کے مجلس میں، عظیم فرشتوں کے سامنے اس کی ثنا اور تعریف کرتا ہوں اور ان کو اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ ذکر کے فضائل ہیں، اور یہ ذکر یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان درست ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے اس میں سکون آ سکتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اس کا شکر کرنا ہے، اللہ کی قدردانی کرنی ہے، زبان سے بھی اور حال سے بھی۔ حال سے کیسے؟ عبادت میں اپنے اعمال کو رکھنا ہے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دے، یہ اللہ کی ناشکری ہوگی۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ہاں ناشکری نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کو بگاڑنا نہیں ہے، قبلے کو برقرار رکھنا ہے، نبی کی قدر کرنی ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے ذریعے تزکیہ کرنا ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، انکار نہیں کرنا، اور حرام کام میں یہ استعمال نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے احسانات دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب آگے جو معاملات آنے والے ہیں اور پیچھے بھی جو گزرے ہیں، آزمائش ایک مومن پر ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے اور ایمان کا دعویٰ ہی ان کے لیے کافی ہوگا، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور دین میں یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، اور جو ہے ظاہری ایمان کس کا تھا اور جو وقتی طور پر اسلام کے ساتھ چلنے والا ہے وہ کون تھا، اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ ویسے تو اگر آزمائش نہیں ہے تو سارے مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، اور اس کے دو طریقے ہیں، صبر کرنا ہے، صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، والصلاۃ، اور اسی طرح نماز، اور نماز اور صبر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مضبوط تعلق اور اللہ پر توکل چاہیے۔ اگر توکل نہیں ہے تو پھر مصیبت آنی ہے تو بندہ جو ہے اس میں جزا فضا لگ جاتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے ہیں، قبرستان سے گزر ہوا، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کی وفات پر، وہ آنسو بہا رہی ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرے، وہ کہتی ہے آپ کو میری مصیبت پہنچی نہیں ہے نا، اس لیے آپ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی چپ ہو گئے اور چلے گئے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام ہے، اور پھر کسی صحابی نے بتایا کہ یہ تو نبی تھے، آپ نے کیا بات کر دی اور کتنی بڑی جو ہے گستاخی میں پڑ گئے۔ ان کو معلوم نہیں تھا، لا علمی میں یہ کام کیا، تو واپس گئے اور فوراً اللہ کے نبی سے معافی مانگی کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہاں یہ قانون بتایا تھا، الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جب مصیبت آئے فوراً جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہے، بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے، تو یہ صبر ہے، اور یہ صبر اگر آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے، اور پھر اس صبر سے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک بچہ اگر ایک عورت کا فوت ہو گیا ہے اور اس پر صبر کرتی ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات رکھے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ بخاری میں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے غالباً 3 یا 4، واللہ عالم، ان میں سے ایک بات ہے کہ 3 یا 4 بچے گناہ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے اور اس پر اس کا صبر ہے اور یقین ہے، جیسا کہ دیگر حدیثوں سے اس کی وضاحت ہے، تو صبر میں وہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ایک عورت نے پوچھ لیا کہ اگر 2 ہوں اور 3 ہوں، تو انہوں نے کہا کہ 2 اور 3 پر بھی اگر صبر کرتی ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور پھر 1 کا انہوں نے نہیں پوچھا، اور یہ بھی ضرور ہے کہ 1 پر بھی اگر جو صبر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے صبر کرتی ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ والصلاۃ، اور یہ نماز ایسی چیز ہے، اور نماز کیسے صبر دیتا ہے، نماز کیسے اللہ کی مدد لاتی ہے، اور نماز کی پھر وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ نماز ہماری جیسی نہیں ہے کہ ہم مارتے ہیں سجدے زمین پر اور پھر اٹھاتے ہیں، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یہ جب بنایا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ بڑے ایسی بڑی آزمائش
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اے اللہ ہمیں ایسی اپنی خشیت اور خوف عطا کر دے کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے اور ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اور آگے جا کے فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللہ ہمیں اپنا اتنا یقین عطا کر دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے سامنے کچھ بھی نہ رہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہ رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور اگر صبر آ گیا تو پھر کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ساتھ سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ کی توفیق ملتی ہے، اور یہ معیت خاصہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو دیتے ہیں، خاص کر صابر لوگوں کو۔ اور صبر کی مزید فضائل سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے، بغیر حد کے ثواب دیتے ہیں، اور لا متناہی ثواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ مشکل ہے، اور صبر یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے مصیبت آئی اور تکلیف آئی، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے، اطاعت میں بھی صبر چاہیے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے، نفس کو اس پر لگانا ہے، اس میں صبر چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی تقدیر آئی ہے، اس پر راضی رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بھی رکنے کے لیے صبر چاہیے۔ تو یہ صبر کی اقسام ہیں، ان سب اقسام میں پورا اترنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ اب صبر کی پہلے تلقین کی اور آگے بتایا کہ صبر کے مواقع آئیں گے، اور ان میں سے ایک بڑا موقع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نازل کریں گے، اس میں لوگ شہید ہوں گے، شہیدوں کا مرتبہ بھی بتایا اور ساتھ میں صبر کا بھی حکم پہلے ہی دے دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو تم میں سے فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو شہید کر دیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، یعنی یہ لوگ دوسرے لوگوں کی طرح، عام مردوں کی طرح یہ مردے نہیں ہیں۔ کیسے ہیں پھر؟ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے بل احیاء، یہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ لیکن کیسے زندہ ہے؟ ولکن لا تشعرون، لیکن ان کا زندہ ہونا اس کا آپ شعور نہیں کر سکتے، اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے افعال سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ نے کیسے ان کو زندہ رکھا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ وہی ہمیں بتائے گی، تو پھر اس کی کیفیت پتہ چل سکتی ہے، وہی نے اس کی کیفیت بتائی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندہ جو شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنتی پرندوں جو کہ سبز رنگ کے ہوں گے، ان پرندوں میں اس کی روح کو ڈالیں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں اس میں رہیں گے، اور جنت میں ہی وہ اڑتے رہیں گے، جنت سے ہی پھل کھاتے رہیں گے، گویا کہ وہ جنت ہی میں ہوں گے۔ تو مرنے کے فوراً بعد یہ شہید ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے کہ یہ سیدھا جو ہے ان کی روحوں کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جنت کے مزے لوٹنے لگ پڑتے ہیں۔ اور ان کے مزید فضائل، جیسا کہ بخاری میں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت لمیئۃ درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجات رکھے ہیں، اور ایک درجہ دوسرے کے مقابلے میں ایسے جیسے ہم ادھر سے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور یہ 100 درجات اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے رکھے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ۔ اور مجاہد کون ہے؟ اللہ کے نبی نے خود وضاحت کی کہ جہاد، اصل جہاد وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہو، وہ اصل جہاد اللہ کو مطلوب ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے درجات عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور یہی نہیں، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، اور پہلے اس کے لیے صبر کی تلقین کی۔ اور صبر کیسے کرنا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوگا، اور ساتھ ساتھ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دیں گے، اور اللہ کی مدد ہوگی۔ آزمائشیں ہوں گی، لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس پر آزمائشیں ضرور لاتے ہیں، لیکن اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے درجات کو بڑھاتے ہیں۔ ایک بندہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک بندہ عام حالات میں اپنے عام اعمال میں جو قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے، اس سے وہ مقام نہیں پا سکتا کہ جتنی ایک آزمائش کے آنے پر صبر کرتے ہوئے وہ کما سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے وہ درجہ لکھا ہوتا ہے کہ جو اپنے عام اعمال سے، روزے سے، صدقے سے وغیرہ سے وہ نہیں کما سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش ڈالتے ہیں، وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر اللہ عطا کرتے ہیں جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیتے ہیں جو اپنے عمل سے وہ نہیں پا سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یقیناً ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے اے مومنوں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ ہاں، یہ آزمائش بہت بڑی نہیں ہے کہ جو انسان کے
تحمل کرنے میں ہی نہ ہو اور انسان کے برداشت میں ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے، یبتلی الرجل بحسب دینہ، ایک بندے پر جو آزمائش آتی ہے اس کے دین میں مضبوطی کی بنیاد پر آتی ہے، جیسے کہ انبیاء پر سب سے بڑھ کر آزمائشیں ہوتی تھیں، اور پھر جو انبیاء کی جتنے قریبی ہیں ان پر اتنی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ آزمائش کا آنا ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ ایمان ہے تو پھر آزمائشیں آ رہی ہیں، اور پھر ان کے اوپر ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان بڑھنا اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ ہم ضرور آپ کو کچھ خوف کے ساتھ آزمائیں گے، کچھ خوف ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ڈالیں گے کہ وہ برداشت ہی نہ ہو۔ خوف کس چیز کا؟ دشمن کا خوف ہوگا، وہ مسلط ہو گئے ہیں، یا پھر ان کی حکومت آ گئی ہے، یا پھر ان کی طرف سے آزمائشیں، تو دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، اور چور اچکوں کا خوف ہو سکتا ہے، دیگر بہت سارے خوف جو انسان دنیا میں اس پر لاحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر آزمائشیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے جو مجھے یہاں یاد آئی ہے، یہاں ہی ذکر کرتا ہوں، ورنہ اس آیت کے آخر میں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو اتنا عظیم بنایا، اتنا عظیم بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو کچھ پریشانی لگ پڑتی ہے، کسی مسئلے میں وہ الجھ گیا ہے اور ویسے ہی ایک غم میں مبتلا ہے، بندے کہتے ہیں کہ غم میں ہر وقت رہتا ہوں اور غم ہے طاری۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن ہے اگر اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے تو یہ پریشان ہونا بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا سبب بنا دیتے ہیں اور گناہوں سے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم ہے مومن اگر اس کا ایمان سچا ہو۔ اس لیے ایک ایمان اگر بندے کے پاس ہے اور اللہ سے تعلق ہے تو پھر بندے کا ہر عمل جو ہے وہ نیکی بن سکتا ہے۔ من الخوف، خوف سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنتیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائش کرتے ہیں۔ والجوع، اور کھانے پینے کی قلت، کھانے کے ذرائع نہیں ہیں اور مال و اسباب اور رزق کے ذرائع نہیں ہیں، اس سے بھی اللہ آزمائش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی محسنین نے لکھا کہ بھوک ہے اور کھانے پینے کے ذرائع بھی نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے حصول میں بھی مشکل جو ہے اس میں شامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ قرآن میں فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ غریبی امیری اچھے برے حال یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں، کسی پر ایک حالت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے دنیا میں۔ کسی کے اوپر اگر وقتی طور پر کچھ اچھائی ہے، وقتی طور پر وہ خوشحالی میں ہے تو اس پر ضرور تنگی آنی ہے، وہ فقیری میں ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدلے گا اور وہ اچھے حالات میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بڑے فقیر تھے، اور بہت فقیر سے مراد یہ عربی والا فقیر ہے، فقیر سے مراد بڑے محتاج تھے اور بڑے ضرورت مند تھے اور پریشان ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ آپ کی اس تنگی اور اس محتاجی پر مجھے غم نہیں ہے، بلکہ غم مجھے اس وقت پر ہے کہ جب آپ پر دنیا کھول دی جائے گی اور جو ہے وہ دنیا میں آپ پڑ جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کو کہا گیا جن کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے۔ مال میں، تجارت میں کمی ہے، اس میں گھاٹا آ گیا ہے، اور اسی طرح مال جو ہے نقصان ہو گیا ہے کسی آفت کی وجہ سے، یا سیلاب آ گیا ہے، زلزلے آ گئے ہیں، یا پھر مال کی حصول میں مشکل پڑی ہوئی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وہ مواقع بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ ان درجات تک پہنچ سکتا ہے کہ جس میں عام عمل کر کے اور عام روزمرہ کے اعمال سے بندہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اکثر یہ درجات ہم گوا دیتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کے کلمات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں اور ہم ان کو زبان پر لے آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما توسوس به صدورهم، بندوں کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اور شیطان جو اکساتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے۔ ہاں اگر اس کی زبان پر وہ بات آ گئی یا اس کے عمل میں وہ چیز شامل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیطان اکساتا ہے، وسوسے کرتا ہے، اس کو فوراً ختم کرنا چاہیے اور دور کرنا چاہیے۔ والانفس، اور اسی طرح آفات اور بیماریوں سے لوگوں کی ہلاکتیں ہوں گی، اور اسی طرح اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جہاد کا حکم ہوگا، اس میں شہادتیں ہوں گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ والثمرات، اسی طرح پھلوں کی کمی، زمین کی پیداوار کی کمی،
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ البتہ اس کا سبب سے حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتے ہیں، اور اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی آپ پر نازل نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانوروں کی طرح کی وجہ سے بعض اوقات بارشیں نازل کرتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال بڑے برے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن ہم اس میں بھی اگر صبر کریں اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یہودیوں کو کہا تھا کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، اگر آپ اس دین کو قائم کرنے والے بن جائیں تو ہم آپ کو اوپر سے بھی رزق دیں گے، نیچے سے بھی رزق دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے ہم دین کو قائم کرنے والے نہیں ہیں، دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، دین کو اہم سمجھنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے والے مشکل میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ، نہیں، ایک وقت ہوتا ہے مشکل کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی اس کو طیب زندگی دیتے ہیں جو کسی غیر دیندار بندے کو نہیں ملتی یہ چیز۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یہ ساری آزمائشوں کے مختلف صورتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو ان سب میں صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دیں، ان کو ایسی خوشخبریاں جو ان کو خوش کر دیں گی، اور وہ سب سے بڑی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرتیں ہوں گی ان صبر پر، اور ان پر جو درجات ملنے ہیں ان کو۔ اچھا، یہ صابرین کون ہیں اور کیسے صبر کرنا ہے اور کب صبر کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے اور کب صبر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، صابر وہ ہیں، صبر ایسے کرنا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت آتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی ہے اور سارا واویلا کر لیا اور اپنے دل کو ہلکا کر لیا اب اس کے بعد صبر نہیں، اذا کا مطلب ہے جب بھی مصیبت آئی ساتھ ہی صبر، ساتھ ہی اس پر چپ کر جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کلمات کہنا۔ اور قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مومنوں کا، صبر کرنے والوں کا، جنہوں نے اللہ سے کچھ کمانا ہوتا ہے، اللہ سے جنت لینی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور جن کے سامنے یہ دنیا کی زندگی اور یہ چند لمحات نہیں ہوتے، ان کے سامنے آخرت کی زندگی ہوتی ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ملکیت میں ہیں، ہم بھی اور جو فوت ہو گئے ہیں یا جو مصیبت ہم سے پر آئی ہے، جو ہم سے نقصان ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تعزیت، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کے لیے یہ الفاظ سکھائیں، یہ یاد کرنے چاہیے، اور اس آیت کی تفسیر بھی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے دیا تھا، جو آپ کو دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے کہ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لینا ہے اور اس کے مطابق ہی اس کو رکھنا ہے، ایک وقت تک اس کو رکھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی پر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو ان کو کہا تھا کہ آپ نے ایک وقت تک اس میں رہنا ہے، آدم علیہ السلام بھی چلے گئے، تمام انبیاء بھی چلے گئے، اور آج ہم نے بھی چلے جانا، اور ہم سے پہلے ہمارے اجداد بھی چلے گئے، تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی جو ہے آسانی رکھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 4 دن اگر آسانی کما بھی لی تو کیا فائدہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اس اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جانا ہے، اور پھر ہمارے یہ اعمال پیش ہوں گے۔ یہ صبر جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ، اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اللہ نے جو بدلے دیے رکھے ہیں، وعدے کیے ہیں، ہمیں ان کا یقین ہے، اللہ کی طرف ہم ضرور لوٹنے والے ہیں، وہ سارے اجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنے ہیں۔ تو یہ اس یقین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم جو صبر کر رہے ہیں اور صبر کے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اور کیا اجر کا وعدہ ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اجر اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے دینا، اس میں کوئی گنتی نہیں ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ہاں یہ صفات پیدا ہو جائیں۔ کون کون سی صفات؟ صبر کی، نماز کی، اور یہ ساری آزمائشوں میں ڈٹے رہنا اور ان میں صبر پر برقرار رہنا، یہ اگر ساری صفات ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی نہیں کہ اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجات رکھے ہیں، جنت رکھی ہے اور ان کے لیے بے حساب اجر رکھا ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں۔ صلوات کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے لیے ثنائیں ہیں، ان کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اپنے معزز اور مقرب فرشتوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہیں وہ میرے بندے کہ جن کے لیے میں نے
جو ہے یہ دنیا بنائی تھی، اور جن کے لیے فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے، اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ باقاعدہ فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ان کو پیدا نہ کریں، میں نے ان حکمتوں کی وجہ سے ان کو پیدا کیا ہے کہ یہ صبر کرنے والے لوگ تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی رکھی۔ تو علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کی تعریفیں بھی کریں گے اور ان پر فخر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز کیا ملتی ہے صبر سے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کوئی ہدایت پر ہے تو وہ یہی ہے، یعنی جس میں صبر نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور صبر کے بغیر ہدایت نہیں ملنے والی، نہ اس پر بندہ ثابت قدم رہ سکتا ہے، ورنہ ذرا سی بے صبری سے بندہ ایمان سے کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے اور یہ صبر عطا کرے۔ صبر کیسے حاصل کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، صبر نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک آ جائے اور بندے میں وہ صفت پیدا ہو جائے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے صبر جو ہے اس کی پریکٹس کریں، تھوڑا تھوڑے معاملات آتے ہیں اس پر صبر کرنا شروع کریں اور اس کی پریکٹس کریں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ صابر بنا دیتا ہے بندے کو۔ تو ہر معاملے میں بندہ صبر کرنے کی کوشش کرے اور درگزر کرے، ہر بات کو جو ہے اس کے اوپر ریئیکشن نہ دے، تو اللہ تعالیٰ صابر بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ صبر یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہدایت پر رکھتا ہے، ہدایت پر ثابت قدمی دیتا ہے اور ہدایت پر چلتا ہے، اور اس کے بغیر ہدایت بھی نہیں ہے، صبر کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ صبر نہیں ہے تو کام چل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہے، اولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسلمانوں کی تربیت کی اور ان کو صبر سکھایا اور ان کے صبر کے طریقے سکھائے اور اس پر جو انعامات ملنے ہیں وہ سکھائے ہیں، اب ان کے علاوہ دیگر جو احکام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ یہی نہیں ہے کہ صبر کا یہ مطلب ہے اور شکر کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ ہر حال میں، وہ تنگی ہے یا آسانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بخاری کی حدیثیں ہیں کہ اس بات پر بیعت لیتے تھے صحابہ سے کہ مشکل ہو آسانی ہو، دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس دین پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت جس میں بندے کا دل نہیں لگ رہا، اور یہ ہوتا ہے نا اکثر یہ لوگوں سے آپ نے بات سنی ہے، میرا دل نہیں کر رہا نماز کو، میرا دل نہیں کر رہا ذکر کو، میرا دل نہیں، تو تب جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایک بندے کا دل کر رہا ہے تو وہ تو ضرور کرے گا اور وہ تو ضرور جڑے گا، لیکن ایک بندے کا دل نہیں کر رہا پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل بنا بھی دیتے ہیں اور وہ اس راستے پر آ بھی جاتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو یہ بھی بتایا کہ یہ اعمال اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ کعبہ کے قریب دو مشہور پہاڑیاں ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہیں، شعائر یعنی شریعت کے یہ بڑی بڑی علامات میں سے یہ بھی ہیں کہ صفا اور مروہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لونڈی عطا فرمائی، اصل میں تو ان کی بیوی کو لونڈی عطا کی دی گئی تھی جیسے بخاری کی حدیث ہے، اور انہوں نے پھر اپنے خاوند ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی تھی جس کا نام حاجر تھا، جس کو حاجرہ کہا جاتا ہے، حاجر نام تھا حدیث میں ہے۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے تھے اور کعبہ میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور بالکل بیابان، بالکل وہ صحرا تھا، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہاں وہ ایک خاص کیفیت کہ اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور پھر وہ کبھی ایک پہاڑی پہ بھاگ رہی ہیں کبھی دوسری پہاڑی پہ بھاگ رہی ہیں کہ کوئی پتہ چل جائے، کوئی کھانے کا خوراک کا ذریعہ معلوم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے پر مارا اور وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمزم کو جاری کر دیا، تو وہ جن پہاڑیوں پہ بھاگتی رہی تھی وہ صفا اور مروہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی، اور یہ اتنی عظیم عورت تھی، اور اس کے جو بخاری میں الفاظ ہیں وہ اتنے عظیم ہیں، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا اور ان کے عمل کو حج کا حصہ اور عمرے کا حصہ بنا دیا کہ اس عورت کو، کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں کیونکہ ابراہیم ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، چھوڑا ہے ادھر، ان کو کچھ بتایا نہیں ہے، واپس چل رہے ہیں، اور حاجر جو تھیں ان کے پیچھے جا رہی ہیں اور ان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اتنے مضبوط، اور پھر حاجر آخر میں پوچھ لیتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے،
انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، تو آگے اس کے اتنے عظیم الفاظ تھے، کہتے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ پر یقین رکھنے والی عورتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو شاعر اللہ بنا دیا اور اپنی نشانیاں قرار دیا۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا کہ فرمایا جو بھی حج بیت اللہ کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان طواف کرے۔ طواف سے مراد یہاں صحیح ہے، طواف سے مراد یہاں صحیح ہے۔ اور یہ فلا جناح علیہ یہ خاص اسلوب اس وجہ سے ہے، جیسے بخاری میں موجود ہے کہ بعض صحابہ جاہلیت کی رسم سمجھ کر مطلب جاہلیت میں یہ تھا کہ صفا پر بھی ایک بت تھا اور مروہ پر بھی ایک بت تھا اور ان کے خاص نام تھے، تو وہ ان کے خلاف ان کے درمیان میں طواف کرتے تھے۔ اب جب اسلام آیا وہ بت نہیں تھے، لیکن ان پہاڑیوں پر جب وہ جو عمل ہوتا تھا اس کی وجہ سے صحابہ دل میں تنگی محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ختم کر دیا، ان کے دل میں وہ جو خلش تھی اس کو ختم کیا کہ اب یہ گناہ نہیں ہے، اب یہ اللہ کے حکم کی نیت سے اور حج اور عمرے کا حکم اور اس کا حصہ سمجھ کے اس پر عمل کرو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ واجب ہے، اس کے بغیر انسان کا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو دل کی خوشی اور اللہ کی رضا سے کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی بھی خیر کا کام، وہ دین کا ہو دنیا کا ہو، اس میں جب اللہ کی رضا کی نیت ہوگی اور دل کی خوشی سے اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ نیک کام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ کتنا بڑا قاعدہ ہے کہ بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ بیوی کو اگر کچھ کھانا دیتا ہے یا اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہا ہے، تو یہ ضرورت پورا کرنا حالانکہ اس پر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل میں اللہ کی رضا کی نیت ہوگی کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، تو یہ اس پر وہ اجر کماتا ہے۔ اور یہ ہمارے دل سے اکثر یہ نیت غائب رہتی ہے، اس وجہ سے ہم اس اجر سے محروم رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں اپنے والدین پر اور اپنے رشتہ داروں پر یا وغیرہ وغیرہ، اپنی ضرورت پر، اپنی ضرورت کو بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دیں تو ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ دیتے۔ اور کیسے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر ہے۔ شاکر مطلب اللہ تعالیٰ قدردان ہے، قبول کر کے ثواب دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اور کیسے دیتا ہے؟ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی کھجور بھی اگر آج دنیا میں آپ کے پاس ہے اور وہی آپ کی استطاعت ہے تو وہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کو کما سکتے ہیں۔ اور کیسے کما سکتے ہیں؟ ایک بندہ اگر صحیح نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور لگاتا ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی ہے اور اس اخلاص سے دی ہے اور اس طلب سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے دنیا میں ایک انسان اپنے گھوڑا اور گھوڑے کا بچہ جو اس کو بڑا عزیز ہوتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو لاڈ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حتیٰ کہ اس کو پہاڑوں کی طرح بنا دیتے ہیں، اور احد پہاڑ کی طرح کتنا بڑا ہے، اور اس نے خرچ کیا تھا؟ ایک کھجور خرچ کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے قدردان ہے کہ تھوڑے سے عمل کو بھی اگر انسان کی نیت درست ہے، اور یہ نیت ہی واحد ایسی چیز ہے کہ جو انسان درست کر لے گا تو اس کی کامیابی، اور پوری زندگی میں اگر یہ بھی کر لے تو یہ ہے اس کی اصل کامیابی، لیکن اگر یہ نیت ہی درست نہ ہوئی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شاکر علیم، اور یہ شاکر ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے لیکن علیم بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو دھوکے دیں گے، نیت میں خرابی ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جتنا اس کا حصہ ہے، جتنی اس کی نیت ہے، اخلاص، اللہ کو سب پتہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کی قدردانی کریں گے اور اس کو ثواب دیں گے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اب اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کافروں اور مشرکوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق عطا کیا تھا، پتہ چل گیا تھا، اس کے بعد اس کو چھپا رہے ہو، یہ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ پہلے ان کو ترغیب بھی دی، اصلاح کی بھی ترغیب دی ہے، اور اب ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین، وہ یہود اور نصارہ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں کس چیز کو، ما انزلنا من البینات، جو میں نے واضح شریعت محمدیہ کی صداقت کے دلائل دیے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، والہدا، اور جو ہدایت ان پر واضح کی ہوئی ہے اس کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کے کتاب یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا تھا لوگوں کے لیے، لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو
اور یہ اس میں آج وہ علماء جو قرآن کی اصل تعلیمات کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے ہیں، ان پر بھی یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کو پہنچتی ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی، انبیاء کی اور تمام لوگوں کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو اللہ کی تعلیمات کو چھپانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی تعلیمات یہ بتانے کے لائق ہیں اور یہ لوگوں کو سمجھانے کے لائق ہے، اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل پر لگانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو چھپا کر پیسے کمانے ہیں، اس کو چھپا کر مسلک بچانا ہے، اس کو چھپا کر جو ہے اپنا وقتی ریاست کو یا وقتی جو ہے کسی فائدے کی وجہ سے اس کو چھپانا ہے، نہیں، بلکہ یہ چھپانا اتنا سنگین ہے کہ بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے واضح کردہ علم کو چھپاتا ہے اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آگ کی لگام پہنائیں گے۔ الا الذین تابوا، ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ڈرایا اور بڑا سخت ڈرایا ہے، ساتھ میں توبہ اور اصلاح کا بھی دروازہ کھولا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ ہم دعوت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اصلاح کا دروازہ پیش کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کا برا انجام ہے اور یہ کام کرو گے تو اچھا انجام ہے، اور اس کو کرو، اور پھر ان پر اصلاح بھی پیش کی جائے، توبہ بھی پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ سوائے ان کے، یعنی ان پر لعنت نہیں ہے، وہ لوگ الذین تابوا جنہوں نے توبہ کی، یعنی جو اس علم کو چھپانے پر شرمندہ ہو گئے، پشیمان ہو گئے اور گناہوں کو درست کرنے کی نیت کے لیے رجوع کرنے کی انہوں نے ارادہ کر لیا، تو وہ لوگ، اور ساتھ یہ شرطیں بتائی جا رہی ہیں، صرف توبہ نہیں ہوگی جنہوں نے دین کو چھپایا ہے، انہوں نے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ سے بھی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، شرمندہ ہونا ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور ساتھ میں ظاہر اور باطن سے خود بھی اصلاح کرنی ہے اور جو بگاڑا تھا اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، دین کو پیش کرنا ہے پھر صحیح، اور وَبَيَّنُوا، اور حق جو چھپایا تھا اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا ہے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کا اپنی اطاعت کی طرف آنا اور ان کا رجوع قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ مطلوب ہے۔ جو دین کو چھپانے والے علماء لوگ ہیں ان کی توبہ یہاں خاص بیان کی جا رہی ہے، عام بندے کی توبہ الگ ہے، لیکن جو دین کو بگاڑ کے پیش کرنے والے ہیں ان کی توبہ کو خاص طریقے سے ذکر کیا ہے کہ توبہ بھی کرنی ہے اور سچی اصلاح بھی کرنی ہے، اور پھر جو چھپایا اور جو بگاڑ پیدا کیا اس کو درست بھی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور یہ رحم کا حصہ آپ بھی لو، اے یہودیوں اور نصارہ، اور اے مسلمانوں آپ بھی لو، اس سے محروم نہیں ہونا۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دین آ گیا تو اور یہ چیز شرط ہے اپنی جگہ کہ جو دین پہنچانا ہے اس کا صحیح علم ہونا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے زندگی کھپانی ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ کھپانا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کا علم جو ہے صحیح یقینی پھر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، پھر اللہ تعالیٰ کا رحم ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی توبہ جو ہے وہ بندے کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ سے مراد اللہ کا توبہ قبول کرنا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اب ان کو مزید بتایا جا رہا ہے کہ اچھے لوگ تو ہوں گے، اور یہ اچھے لوگ ہیں جو توبہ اور اصلاح اور جو چھپایا ان کو ظاہر کرنے والے اور بتانے والے، ہاں جو ان میں سے کافر ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر تھے اور بغیر توبہ کے ہی مر گئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو ان کا حال کیا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، اور اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہے۔ ایک کافر اگر جو مر گیا ہے کفر کی حالت میں تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں اور وہ بہت بڑا مجرم اور محروم شخص ہے۔ خالدین فیہا، اور یہ مسلسل لعنتیں ان کے اوپر ہمیشہ برستی رہیں گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور پھر جو جہنم کا عذاب ہے اس میں بھی ان کے اوپر کمی نہیں کی جائے گی، ان کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ ہی ان کی عذاب میں کمی ہوگی اور نہ مہلت دی جائے گی۔ اور یہ قرآن میں جہنمیوں کی مختلف آرزوؤں اور تمناؤں کو ذکر کیا گیا نا۔ ایک بار وہ کہیں گے کہ یا اللہ بس کچھ دنوں کے لیے ہمارے عذاب میں کمی کر دیں، تو فرشتے آگے سے کہیں گے رسول آئے تھے، بتایا تھا آپ کو پیغام، نہیں مانا تھا، بس اسی عذاب میں رہو، اور ان کے عذاب کو بڑھایا جائے گا، جیسا کہ سورہ اعراف میں کہ مسلسل ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا،
اور ولا ہم ینظرون، اور بندہ کہے کہ کوئی مہلت مل جائے گی اور کوئی لیٹ کر دیا جائے گا عذاب، یا دنیا میں جس طرح ہے قید ملتوی ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے تاریخیں آگے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت کہتے ہیں نہیں ملے گی اور دوبارہ نکلنے کا ذریعہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آج وقت ہے، اپنی درستگی کر لو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا معبود برحق وہ اکیلا معبود برحق ہے جو ذات کے لحاظ سے اکیلا، صفات کے لحاظ سے اکیلا، اللہ کے افعال میں وہ یکتا ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ بہت رحمان الرحیم ہے، بڑا وسیع اس کا رحم ہے اور اس کا مسلسل رحم ہے۔ اور دنیا میں خاص اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مومنوں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رحم رکھا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی دے رکھی ہے، موت جو ہے خاص وقت کے بعد آتی ہے، لیکن جو رحم خاص ہے وہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اب مومنوں کو ایمان کے اعمال بتائے اور ان کو صبر کی تلقین کی، ان کافروں کو اور یہود و نصارہ کو توبہ کی دعوت دی، اور جو توبہ کے بغیر مر گئے ان کو ان کی وعیدیں سنائی، اور پھر کہا کہ تمہارا واحد خدا یہی ہے، اور وہ خدا کیسا ہے، وہ اللہ کیسا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی طرف آؤ اور اس کی طرف لپکو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں بھی یہاں ذکر کی، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط آسمان پیدا کر دیے، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بے انتہا مخلوقیں پیدا کر دیں، فرشتے رکھ دیے ہیں، اور اسی طرح انبیاء کو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر جو مخلوق رکھی ہے اور اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اسی طرح زمین، اور زمین میں جو کچھ اللہ نے رکھ دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، رب العالمین ہے وہ۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں ذات اور صفات کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے بھی، اس لیے اس کی عبادت میں بھی توحید ہونی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عظیم ہے، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، کوئی ہے ایسا جو کرنے والا، اور یہ رات اور دن کے آنے جانے کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے اتنا منظم، کوئی ہے کرنے والا ایسے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عظیم بنایا ہے اور اس کی عبادت کو عظیم کردانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عظیم کام صرف میرے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے، کسی کمزور اور عاجز مخلوق کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کہ جو اپنا جو ہے اپنے معاملات اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے والا نہیں اور محتاج ہے خود، کتنا بڑے سے بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کا احترام اگر وہ نیک ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو خدا بنا لینا، اس کے سامنے سجدے کرنا، اس کے لیے دعائیں اس سے ہونا شروع ہو جائیں، اس کے لیے نظر و نیاز لینا شروع کر دیں، اسی پر یقین اور توکل ہو رہا ہے، دور سے اس سے ڈر رہے ہیں جی وہ ہمیں اولادیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی ورنہ ہمارا یہ نقصان ہو جائے، یہ سارا کفر اور شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، عبادت کا بھی علم ہو، عبادت کی اقسام کا بھی علم ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ساری عبادات کو خاص کر کے بندہ توحید پر باقی رہ سکتا ہے اور شرک سے بچ سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور پچھلی تمام امتوں میں سے جب بھی رسول بھیجے گئے وہ اسی وجہ سے بھیجے گئے کہ ان میں شرک آیا تھا، اور انہوں نے جب توحید کی اہمیت کو چھوڑ دیا تھا، اور آج بھی یہ چیز ہے کہ لوگوں میں توحید کی اہمیت نہیں ہے اور شرک کو معمولی جانتے ہیں، اس کے بارے میں علم کی کوئی ان کو یہاں قدر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ توحید کے دلائل، رات دن کا آنا جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جو سمندروں میں لوگوں کے نفع کی چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہیں، اس میں سامان تجارت کس طرح جا رہا ہے، غلہ، کپڑے، ضرورت کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے پہاڑوں کی طرح، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑوں کی طرح یہ کشتیاں جو ہے زمین میں چل رہی ہیں، یہ سمندروں میں چل رہی ہیں اور ڈوبتی نہیں ہیں، ایک سوئی گرائی جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز جو ہے اللہ تعالیٰ چلا رہتے ہیں، اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے، اور اللہ کے اکیلے ہونے کی نشانی ہے، اس لیے کہ اگر دو خدا ہوتے، معاذ اللہ، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے خود مثال بتائی سورہ انبیاء میں کہ اگر دو خدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک کام کرنا چاہتے مثلا تو دوسرا خدا کہتا کہ میں اس کے خلاف کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دنیا کا نظام اس طرح منظم طریقے سے نہیں چل سکتا تھا، اس کا مطلب اللہ اکیلے ہیں، اور جو
جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور ان کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ آسمان سے مراد یہاں بادل ہیں، بادلوں سے اللہ تعالیٰ جو بارش نازل کرتے ہیں، جو اللہ نے نازل کی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد جگاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ جو کافر، وہ مشرک اور یہود اور نصارہ، یہ اس بنجر زمین کی طرح ہیں جو بنجر ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی وحی کی بارش نہیں ہوگی اور وہ اس کو کھلے دل سے نہیں لیں گے، یہ زندہ نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ مردہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ چیز ذکر کی، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ بندہ جو مردہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کا علم دے کے، وحی پر چلا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہی میں پڑا ہوا، اندھیروں میں پڑا ہوا، تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بارشوں کا نازل ہونا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، دنیا کی بھی، زمین کی بھی زندگی اللہ نے رکھی ہے، اور انسانوں کی زندگی بھی اس پانی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انبیاء میں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، گویا کہ یہ پانی زندگی ہے، یہ نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پھیلا دیا، ہر قسم کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آج دنیا اسی بات پر پریشان ہے کہ پہلے کون آیا تھا، پہلے انڈا آیا تھا یا پہلے مرغی آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ نے ہر جانور کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جانور کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا نسل کا نظام پیدا کر دیا اور چلا دیا، جیسا کہ آدم اور حوا کو پیدا کیا تھا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اسی طرح یہ ہواؤں کا پھرنا اور مختلف سمتوں میں چلنا، اور ایک بار اس سمت سے کوئی ہے جو بتا تو دیتے ہیں کہ یہ مشرق سے آ رہی ہے، مغرب سے آ رہی ہے، یہ اس بات پہ غور نہیں ہوتا کہ یہ کون چلا رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے، اور یہ کیسے اتنا منظم نظام چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیرنے والے ہیں، چلانے والے ہیں، اور یہی جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان یہ تیرتے ہوئے اور اللہ کے حکم کے تابع بادل، جدھر اللہ چاہتے ہیں وہاں اس کو برساتے ہیں اور ادھر لے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے چلنے والے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن کن کے لیے؟ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والے، وہ عقل جو شریعت کے تابع ہے، وہ عقل جو قرآن کے تابع ہے، اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، اور ان کے لیے سمجھنے کا بڑا مقام ہے، اور ان کے لیے بڑی چیزیں کھلتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ خیر یہ سیاق آگے بہت پیارا ہے، اور اس کو اکٹھا بیان کیا جائے انشاءاللہ تو ضروری ہے، اور پچھلی آیت کو بھی انشاءاللہ کچھ ملا لیا جائے گا کل۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔